السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ہماری زندگی میں خوشحالی تھی۔ زندگی میں کبھی کوئی کمی یا محرومی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب تک میرے ابو زندہ تھے، میرے ابو ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے۔ امی ہاؤس وائف تھیں اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جو شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تو ان کی ہتھیلی کا چھالا ہی بن کر رہ گئی۔ میرے ابو عام مردوں سے ذرا ہٹ کر تھے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے خاندان میں جہاں بیٹیوں کی خاطر دوسری شادی عام سمجھی جاتی ہے، وہاں پر ابو نے اولاد ہونے کا انتظار نہ صرف صبر سے کیا، بلکہ میرے پیدا ہونے کے بعد جب کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا نہ ہوئی تو ابو نے دوسری شادی کا نہ کبھی سوچا اور نہ ہی امی کو پریشر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو اور امی کی کوئی لو میرج ہوئی تھی، بلکہ یہ مکمل طور پر ارینج میرج تھی۔ ابو نے امی سے اپنی محبت شادی کے بعد بھی کبھی نہیں جتائی تھی، کیونکہ وہ جتانے سے زیادہ نبھانا جانتے تھے۔ بس ایک اچھے خاوند کی طرح اس مخلص رشتے کو نبھاتے چلے گئے۔ حالانکہ ابو 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوئے تھے تو اپنے والدین کے انتہائی لاڈلے تھے۔ میری دادی نے میٹرک کے بعد ہی ابو کی شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور ان کے لیے لڑکیاں بھی نظر میں رکھنی شروع کر دی تھیں۔ ابو نے جو ہی FA کا امتحان دیا تو دادی کی اولین خواہش یہی تھی کہ کسی طرح وہ ان کی بات کہیں پکی کر دیں اور پھر نظر انتخاب امی پر آن ٹکی۔ امی بھی 5 بہنیں تھیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، چونکہ وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھیں۔ لہٰذا جب دادی ان کا رشتہ لینے کے لیے گئیں تو میری نانی نے فوراً ہی ہاں کر دی، اور یوں دادی نے انتہائی دھوم دھام سے منگنی کی اور پھر منگنی کے 2 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ لینے کے لیے چلی گئی۔ نانی کے لیے ایک دم سے شادی کی تیاری کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ انہوں نے مہلت مانگی تو دادی نے کہا کہ وہ کوئی مہلت نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کی شادی کے ارمان اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہوں، اور اگر آپ جلدی شادی نہیں کریں گے، نہیں دے سکتے، تو پھر ہماری طرف سے رشتہ ختم سمجھے۔ دادی کی بات پر دادا اور خود ابو بھی انتہائی سٹپٹائے۔ دادی پر خفا ہوئے کہ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں کہ تم نے جھٹ پٹ منگنی کی اور اب شادی کا ڈنڈا لے کر ان کے سر پر بجانے چلی گئی ہو۔ وہ آخر بیٹی والے ہیں، جہیز کی تیاری کوئی بائیں ہاتھ کا کام تو نہیں، آخر انہیں کچھ وقت تو لگے گا۔ لیکن دادی تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری بتائی ہوئی تاریخ پر اگر یہ شادی کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سالوں انتظار نہیں کر سکتی۔ یونانی نے انتہائی مجبوری کی حالت میں دادی کی ضد کو دیکھتے ہوئے شادی کی تاریخ دے دی، اور یوں امی منگنی کے صرف 2 ماہ بعد ہی بیاہ کر اپنے سسرال آ گئے۔ جس طرح دادی نے شادی کے لیے شور مچایا ہوا تھا، اسی طرح انہوں نے بہو کا پیر کب بھاری ہوگا کہ نعرے کا بھی جلدی لگانی شروع کر دی۔ امی کافی کم عمر تھی۔ دادی کو ان باتوں کو سن کر وہ بہت جلد گھبرا گئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کریں تو کیا کریں۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی وہ یہ جان گئی تھیں کہ پورے گھر پر دادی ایک باس کی طرح اپنا حکم چلاتی ہیں اور سبھی ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ ان کے حکم کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا۔ وہ یہاں پر سیاہ سفید کی مالک ہیں، اور امی کو اسی بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ اگر وہ بر وقت دادی کی خواہش کو پورا نہ کر پائیں تو کیا ہوگا، کیونکہ دادی نے چند ماہ بعد ہی امی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے خاندان میں تو ریت ہی چل گئی ہے دوسری شادی کی۔ یہاں تو اگر بیٹا پیدا نہ ہو تو فوراً دوسری شادی کر لی جاتی ہے، اور اگر کوئی عورت سرے سے بچہ ہی پیدا نہ کرے تو اسے طلاق دے کر گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ بھلا ایسی بنجر عورت کو رکھنا کون چاہے گا؟ امی ان کی باتیں جب سنتی تو اندر ہی اندر کانپ جاتی۔ وہ اس مسئلے پر رو رو کر اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر خدا نخواستہ انہیں طلاق ہو گئی تو پھر ان کے بعد ان کی باقی بہنوں کی شادی کے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ گاؤں میں رہتی تھیں، اور گاؤں میں لوگوں کی تان بچوں سے شروع ہو کر بچوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ وہیں پر طلاق یافتہ لڑکی جس گھر میں موجود ہوتی ہے
وہاں پر اس کے بہن بھائیوں کے رشتے آنے میں بڑی مشکلات حائل ہو جاتی تھیں، اور امی کے ہاں تو مشکلات کسی پہاڑ کی طرح حائل تھیں، کیونکہ میرے نانا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور میری نانی نے لوگوں کے کپڑے سی سی کر اپنی 5 بیٹیوں کو پالا تھا۔ گاؤں میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کوئی اتنی مزدوری ہوتی نہیں، بس بمشکل ہی گزارا ہوتا ہے۔ خواتین جو کپڑے سلواتی تھیں وہ بھی کپڑوں کے پیسے آدھے دے کر جاتی اور آدھا ادھار کر جاتی۔ ایسے میں کپڑوں کی سلائی سے ملنے والے پیسوں سے گھر کا راشن جس طرح نانی پورا کرتی تھی وہ ان کا اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ اور پھر ان مشکلات کے ہوتے ہوئے نانی نے جس طرح سے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا وہ بڑے دل گردے کی بات۔ امی کی شادی میں بھی جس طرح سے انہوں نے ادھار لے کر جہیز پورا کیا وہ ایک بیوہ عورت کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ نانی کو پہلی بیٹی بیاہنے کے بعد یہ امید لگ گئی تھی کہ ان کی باقی بیٹیوں کے رشتے بھی جلد از جلد ہو جائیں گے۔ وہ کافی پر امید تھی، لیکن میری امی کے گھر کے حالات کافی تکلیف دہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس کا ذکر نانی سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں۔ ذرا سی پریشانی پر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ دادی کی باتیں سن لیا کرتی تھیں اور اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ لیکن جب دادی نے اشارے کنایوں میں امی کو اولاد نہ ہونے پر بنجر، منحوس اور سبز قدم کہنا شروع کر دیا تو امی انتہائی دل برداشتہ ہو گئی۔ پھر ایک دن امی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ طلاق کا بدنما دھبا لے کر وہ اپنی ماں کی دہلیز پر جائیں، تو ایسے میں ان کی باقی بہنوں کی شادی بھی نہیں ہو پائے گی۔ لوگ یہی کہیں گے کہ بڑی بہن کی اولاد نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی طلاق ہوئی، تو کیا خبر اس کی باقی بہنوں میں بھی یہ نقص موجود ہو، کیونکہ یہاں پر اس طرح کی ذہنیت والے لوگ موجود تھے۔ امی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی باقی بہنیں بھی ان کی وجہ سے بے قصور ماری جائیں اور ان کے نام کے ساتھ بھی منحوس یا بدقسمت پکارا جائے۔ خوش قسمتی کہہ لیں کہ ابھی امی کی زندگی تھی تو وہ بچ گئیں، لیکن ابو کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے امی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، تو امی نے انہیں دادی کے حوالے سے وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو امی پہلے دن سے سنتی آ رہی تھیں۔ ابو اس وقت گاؤں میں اپنی زمینیں سنبھالتے تھے، کوئی باقاعدہ ان کی جاب نہیں تھی، لیکن اس واقعے نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے امی کی ساری باتیں خاموشی سے سنی، اور جب وہ انہیں ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے تو ابو نے امی سے کہا کہ وہ چند کپڑے اپنے بیگ میں ڈالیں اور اپنی تیاری میں رہیں، وہ شہر جا رہے ہیں۔ اگر وہاں پر ان کی نوکری جلد لگ گئی تو وہ انہیں آ کر فوراً اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ امی کے لیے یہ ساری باتیں انتہائی حیران کن تھیں، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی بات چل رہی تھی کہ ان کی ساس بہت جلد اپنے بیٹے سے کہہ کر انہیں طلاق دلوا دیں گے، لیکن یہاں تو ان کے شوہر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے چکر میں تھے۔ تو جہاں ان کا دل مطمئن ہوا وہاں پر ان کا اللہ پر توکل مزید بڑھ گیا۔ ابو اپنے وعدے کے پکے نکلے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو نوکری کا کہا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو کو نوکری بھی جلد مل گئی، تو وہ امی کو اپنے ساتھ شہر ہی لے آئے۔ دادی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بہت واویلا کیا، امی کو بہت برا بھلا کہا کہ نہ جانے کون سے جادو ٹونے میرے بیٹے پر کر دیے کہ وہ الگ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ بھلا اسے نوکری کی کیا ضرورت ہے، اتنی زمین ہے اسی نے سنبھالنی ہے، لیکن یہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اب شہر کی چاکری کرے گا۔ لیکن ابو نے امی کو صاف منع کر دیا کہ وہ میری ماں کے آگے کوئی جواب نہ دیں، بلکہ خاموشی اختیار کریں، اور امی نے ایسا ہی کیا۔ دادی انہیں جتنی باتیں سناتی وہ چپ چاپ سنتی رہیں۔ دوسری طرف ابو بھی خاموش رہے۔ اپنی والدہ کی ڈانٹ پھٹکار سننے کے باوجود انہوں نے ایک لفظ بھی منہ سے کچھ نہ کہا۔ دادی نے جب دیکھا کہ ان کی باتوں کا بہو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے جذباتی طور پر ابو کو بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری جوان بہنیں ہیں، تم اس گھر کے بیٹے ہو، بھلا بھائی کب اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اب ان کی شادیوں کا ٹائم ہے،
ہم سب کچھ اکیلے تو نہیں کر سکتے۔ تو ابو نے کہا کہ جب ان کی شادیوں کا وقت ہوگا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن امی، یہ لڑکی جس سے میں بیاہ کر لایا ہوں، اس کا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں اسے ان حالات میں یہاں پر کیسے رکھوں؟ آپ مجھے خود بتا دیں۔ آپ کی تلخ باتوں نے نوبت یہاں تک لائی ہے کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ کوشش یہاں پر رہ کر بار بار کرے۔ امی، کل میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے اس سے شادی کی ہے، کوئی مذاق نہیں کیا۔ باقی میں شہر جا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنا تعلق توڑ کر جا رہا ہوں۔ میں اپنا آنا جانا رکھوں گا۔ ابو کی بات سن کر دادی چپ ہو گئیں، اور پھر ابو امی کو لے کر شہر آ گئے۔ انہوں نے کسی کی بھی جذباتی باتوں میں آ کر اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ امی ایسا نیک شوہر پا کر پہلے سے بھی زیادہ ابو کی عزت کرنے لگ گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امی اور ابو کو اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالا۔ جلد ہی وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شادی کے اتنے عرصے کے بعد دادی مجھے پا کر خوش ہوتی، لیکن میری پیدائش پر دادی نے منہ بنا لیا اور ابو سے صاف صاف کہا کہ کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی بھی تو تمہارا وارث پیدا نہ ہوا۔ اب کیا وارث کی آس میں اپنے بال سفید کر ڈالو گے؟ بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ دادی کی باتیں سن کر امی بے حد خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں سمجھ ہی نہ لگی کہ آخر وہ کریں تو کیا کریں۔ بیٹا یا بیٹی اللہ کی دین ہے، کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، لیکن دادی عورت ہو کر نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر جاتی تھیں۔ لیکن ابو نے اٹل لہجے میں دادی کو امی کے سامنے ہی کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو بیٹا بھی وہی دے دے گا، اور اسی بیوی میں سے دے گا۔ آپ مجھے دوسری شادی پر نہ ہی اکسائیں تو بہتر ہے۔ تو دادی نے پھر چپ سادھ لی، لیکن جب کافی عرصے بعد بھی میرے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی تو دادی کو تو جیسے ایک بار پھر نادر موقع مل گیا۔ انہوں نے ابو کو کہا کہ تم اسے ہمارے پاس گاؤں چھوڑو اور دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں سے تمہارا بیٹا ضرور ہو جائے گا۔ لیکن ابو نہ مانے۔ یہ سلسلہ شاید کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ابو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ امی کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی، کیونکہ ابو ان کی کل کائنات تھے، جنہوں نے ہر سرد گرم میں انہیں محفوظ رکھا تھا، اور مرنے کے بعد بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہاں پر 5 مرلے زمین خرید کر 2 منزلہ گھر بنایا، جس کے ایک حصے میں وہ خود اور دوسرے حصے میں کرایہ دار رکھ دیے تھے۔ امی کرایہ دار پر کچھ خاص خوش نہیں تھی۔ وہ انہیں باتوں ہی باتوں میں اکثر کرایہ داروں سے ہونے والی الجھن پر جب باتیں سناتیں تو ابو کہتے، آج یہ کرایہ دار تمہیں برے لگ رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہی کرایہ دار تمہارا آسرا ہوں گے۔ اس وقت تو امی یہ باتیں نہ سمجھی، لیکن ابو کی ڈیتھ کے بعد ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ ابو جس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں پینشن اور الاؤنس نہیں دیا جاتا تھا، بس ماہوار تنخواہ ملا کرتی تھی۔ حالانکہ اس میں سے بھی ابو کچھ بچت کر لیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس مہنگائی کے دور میں وہ بچت کتنے ماہ کام آ سکتی تھی۔ بس ایک کرائے کا آسرا تھا، جو ابو کی دور اندیشی کی وجہ سے ہماری دال روٹی چلانے لگا۔ حالانکہ ابو ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد فصلوں سے ہونے والی آمدنی میں سے 1 روپیہ بھی دادی ہمیں نہیں بچواتی تھی۔ میں اس وقت تک FA کر چکی تھی۔ گھر کے حالات جب انتہائی تشویشناک ہو گئے اور دوسری طرف امی بھی بیمار رہنے لگی، آئے دن ہسپتالوں کے چکر اور کرائے نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں جاب تلاش کر لیتی ہوں۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں جاب کی اجازت دینا ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن گھر کے حالات اور مجبوریاں دیکھ کر امی نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے ایک دوست کے توسط سے ایک آفس میں سیکرٹری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گئی۔ میری تعلیم تو کوئی خاص نہیں تھی، لیکن میں چونکا خوبصورت تھی، اس لیے کہیں نہ کہیں مجھے امید ضرور تھی کہ سیکرٹری کی اس جاب کے لیے مجھے رکھ لیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آنے والے دیگر کینڈیڈیٹس میں سے میں سب سے زیادہ حسین تھی، اور سیکرٹری عموماً حسین لڑکیوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ اسے میری خوش فہمی کہیے یا لک کہ میں جو سوچ رہی تھی ویسا ہی ہوا۔
میں جب انٹرویو دینے کے لیے گئی تو فوراً ہی مجھے باس نے سلیکٹ کر لیا اور میری یہاں پر ایک اچھی تنخواہ کے ساتھ جاب لگ گئی۔ آفس کا ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ یہاں پر سبھی میرے کولیگ میرے ساتھ بہت ہی تعاون کرتے تھے۔ خاص طور پر شہزاد میری ہر معاملے اور مسئلے میں پیش رہتا تھا۔ جانے کیوں مجھے اسے اپنے ارد گرد دیکھ کر ایک خاص فیلنگ سی محسوس ہونا شروع ہو گئی، جیسے وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں ایسی فیلنگ جلدی بھانپ لیتی ہیں، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ شہزاد مجھے شادی کے لیے پرپوز کر ڈالے گا۔ میں اس پرپوزل پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب اس آفس میں کام کرتے ہوئے مجھے لگ بھگ 2 ماہ ہو گئے تھے۔ 2 ماہ کسی کو بھی جاننے یا پہچاننے کے لیے بہت ہی کم مدت ہوتی ہے۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں اس حوالے سے کس سے مشورہ کروں۔ امی سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت ہی جھجک آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچیں، لیکن شہزاد کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم جلد از جلد شادی کر لیں۔ بالآخر اس کے بے حد اصرار پر میں نے اس سے کچھ وقت مانگا اور ایک دن موقع دیکھ کر میں نے امی سے شہزاد کے حوالے سے بات کی تو امی میری طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولیں کہ اتنی جلدی تمہاری شادی کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے امی کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ امی، میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن شہزاد بے حد اصرار کر رہا ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں کسی صورت بھی یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ میں اسے کل جا کر منع کر دیتی ہوں۔ تو امی میری طرف دیکھ کر غصے سے بولیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اسے منع کرنا چاہتی ہو؟ رشتہ خود چل کر گھر آ رہا ہے اور تم دروازے بند کر رہی ہو۔ ایسے نہیں سوچتے میری بیٹی، تم نے آج سے 4 سال بعد بھی تو شادی کرنی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ لیکن امی، گھر کے حالات بھی تو دیکھیں، ان حالات میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہمارے حالات کو؟ تمہارا تقریباً جہیز میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے اور تمہارے نام سے بھی پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارے ابو اس کا بہت پہلے انتظام کر کے بیٹھے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ غریب کے رحمت کرے تمہارے ابو کو، وہ انتہائی دور اندیش انسان تھے، جانتے تھے کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا سسرال میں کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اس لیے وہ تمہارے معاملے میں سارا انتظام پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بس رقم نکالنی ہے اور تمہارے جہیز کی تیاری کرنی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تمہیں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شہزاد کو بولو اپنے والدین سے کہے کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ تو میں نے جھجکتے ہوئے امی سے کہا، امی، اس کے والدین نہیں ہیں، ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شہزاد ایک یتیم لڑکا ہے، اس کے چچا نے اس کو پالا ہے، ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب شہزاد اکیلا ہی رہتا ہے۔ لیکن بیٹا، کوئی تو ہوگا اس کے خاندان میں، ایسے کیسے میں تمہارا رشتہ اس لڑکے سے کر دوں جس کا نہ آگے ہے کوئی اور نہ ہی کوئی پیچھے؟ آخر کوئی تو گارنٹی ہو، کوئی عطا پتہ ہو، ایسے تھوڑی نہ رشتے ہوتے ہیں۔ چلو یہ تو یتیم ہے، لیکن اس کے خاندان میں کوئی تو ہوگا، اس کا خاندان بھی ہماری طرح ہوگا نا امی۔ آپ اگر کل میرا رشتہ چلاتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے خاندان سے کوئی اٹھ کر میرے رشتے کے حوالے سے آپ کی مدد کرے گا؟ الٹا ہمارا رشتہ خراب کرنے کی کوششیں ضرور ہوں گی۔ ہاں، کہتی تو تم درست ہو، آج کل تو جسے دیکھو خونی رشتے سفید ہو گئے ہیں۔ بہرحال بیٹا، کوشش کرو کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو لے کر آئے، ہمیں کسی کی گارنٹی تو ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے امی، میں بتا دوں گی۔ میں نے جب شہزاد سے امی کے خدشات کا ذکر کیا تو اس نے کہا، میری پھپھو ہیں، وہ میرے ساتھ آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے آئیں گی، اور ویسے بھی اپنی امی کو یہ یقین دلاؤ کہ ہم یہاں کے پکے رہائشی ہیں۔ اگر انہیں کسی قسم کا کوئی بھی خدشہ ہے تو وہ ہمارے پڑوس سے معلوم کر سکتی ہیں۔ میرے آفس میں جا کر میرے کولیگ سے رابطہ کر کے میرے کردار کے بارے میں اپنا اطمینان کر سکتی ہیں، اور جب انہیں پورا اطمینان ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھائیں۔ شہزاد کی بات سن کر جہاں میرا دل مطمئن ہوا وہاں امی بھی مطمئن ہو گئی، اور پھر جب امی شہزاد کی پھپھو سے ملی تو بے حد خوش ہو گئیں، کیونکہ شہزاد کی پھپھو بھی ہماری ہی طرح کا مزاج رکھنے والی خاتون تھی۔ امی کو شہزاد اور اس کی پھپھو دونوں ہی بے حد پسند آئے، تو امی نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔
اس موقع پر شہزاد کی پھپھو نے کہا کہ ہم بجائے منگنی اور اسی طرح کی دوسری رسموں میں اپنا وقت ضائع کریں، کیوں نہ بچوں کی سادگی سے نکاح کروا کر رخصتی کروا دی جائے۔ امی کو شہزاد کی پھپھو کی یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے ہاں کر دی۔ شہزاد نے کسی بھی قسم کا جہیز لینے سے صاف انکار کر ڈالا۔ تو ان کے جانے کے بعد امی جائے نماز پر سجدہ ریز ہو گئیں، کیونکہ امی اس رشتے پر بے حد خوش ہوئیں کہ مجھے بالکل ان کے شوہر کی طرح کا ہی لڑکا ملا ہے۔ کیونکہ جب امی کی شادی ہوئی تھی تو ابو نے بھی ایسے ہی جہیز لینے سے صاف انکار کر ڈالا تھا۔ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے، تمہارے لیے جیسا سوچتی تھی اللہ نے ویسا ہی کر ڈالا، بس اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ میں ابھی شادی تک جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن شہزاد نے مجھے منع کر ڈالا اور کہا کہ میں فوراً ریزائن کر دوں، کیونکہ اسے میرا جاب کرنا بہت برا لگتا ہے۔ اس نے تو مجھے جس وقت پرپوز کیا تھا اسی وقت سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں، اور اب جب ہمارا رشتہ پکا ہو گیا تھا تو وہ ہر روز مجھے یہی بات کرتا تھا۔ تو میں نے تنگ آ کر امی سے کہا کہ امی، شہزاد کا اصرار روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب کیا کروں؟ تو امی نے مجھے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ تمہیں جاب کی اجازت نہیں دے رہا تو تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ امی، میں تو شادی کے بعد بھی جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، ابھی تو گھر کے حالات کی وجہ سے میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن شہزاد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بیٹا، تم گھر کے حالات کو چھوڑو، اپنے اگلے گھر جانے کی تیاری پکڑو، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ امی میرا دل بڑھانے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں اور اپنی بیماری اور گھر کے حالات کا پریشر میرے اوپر سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ تو میں نے انتہائی غصے سے ایک دن شہزاد سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہمارا رشتہ چل پائے گا۔ میری بات سن کر شہزاد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ انتہائی حیرت سے بولا، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی خیریت نہیں، تمہیں پتا ہے کہ تم ایک متوسط طبقے کی لڑکی سے شادی کر رہے ہو جس کا باپ مر چکا ہے، اور گھر کے تمام حالات تمہارے سامنے ہیں۔ میں آفس میں جاب کوئی اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھی، بلکہ میری مجبوری مجھے گھر سے باہر لے کر آئی۔ ایسے میں تم مجھے گھر بیٹھنے کی تلقین کر رہے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میری ماں کا کیا ہوگا؟ وہ بیمار ہیں، کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو تھوڑا بہت کرایہ آتا ہے اس میں تو مر کے ہماری دال روٹی پوری ہوتی ہے۔ ایسے میں تم یہ تصور کیسے کر سکتے ہو کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اور کل میں جب شادی کر کے تمہارے گھر چلی جاؤں گی تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ اس بارے میں تم نے کبھی سوچا ہے؟ تو وہ میری بات پر ہنسنے لگا۔ اس کا یوں ہنسنا مجھے بہت برا لگا۔ میں غصے سے جانے لگی تو اس نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات تسلی سے سنو۔ تو میں بھی بھڑک کر بولی، دیکھو شہزاد، میں ایک ہی بات جانتی ہوں، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں جس میں نوکری چھوڑ کر تمہارے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کروں۔ بہتر ہے تم اپنے لیے ایسی لڑکی چنو جو تمہاری شرائط پر زندگی گزار سکے۔ میں شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنی ماں اور اپنے گھر کے حالات سے بے فکر نہیں رہ سکوں گی۔ میری جان ہر وقت اپنی ماں کی وجہ سے سولی پر ٹنگی رہے گی، اور میں شادی کے بعد موجیں کروں یہ ممکن نہیں۔ تو شہزاد خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر مجھے کہنے لگا، کوئی اور بات ہے تو وہ بھی کر ڈالو، میں خاموشی سے تمہاری ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ میں نے تلخی سے کہا، میں نے اپنی بات کر لی ہے۔ تو وہ قدرے توقف سے بولا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم شادی کے بعد اپنی ماں کو چھوڑ دو؟ میں نے صرف جاب چھوڑنے کی بات کی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے بولنے کے لیے ابھی منہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے منع کر دی اور کہا کہ گفتگو کے یہ آداب نہیں ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ تم نے کچھ اور کہنا ہے یا نہیں۔ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ شادی کے بعد میں تمہاری امی کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، کیونکہ ان کا تنہا رہنا کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں۔ تو میں پھٹی پھٹی نظروں سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگی، اور تم ان کی ویسے ہی خدمت کرنا جیسے اب کر رہی ہو۔ میں ان کی تمام ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے تمہیں جاب چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات بھی کان کھول کر سن لو کہ آفس کا ماحول اب اس قابل نہیں ہے کہ جس میں ایک شریف اور حیادار لڑکی کام کر سکے۔
اب جو باس آیا ہے اس کی بہت ساری کمپلین ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کل وہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کرے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہو، کیونکہ ظاہر ہے تمہاری جاب کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ تمہیں ہمہ وقت باس کے ارد گرد رہ کر اس کے احکامات ماننے ہیں، اور میں ایسی صورت میں اپنے کام پر توجہ نہیں رکھ سکوں گا۔ ہر وقت تمہاری ٹینشن میرے سر پر سوار رہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، میں تسلی سے اپنی جاب جاری رکھ سکوں۔ اب بولو، تمہیں میری یہ بات منظور ہے یا اس میں بھی تمہیں کوئی پخ نکالنا چاہتی ہو؟ تو شہزاد کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس قدر ہمارے رشتے کو لے کر حساس ہے۔ میں نے گھر جا کر امی کو شہزاد کے حوالے سے ساری باتیں بتائیں تو امی نے خوش ہو کر کہا کہ میں تو پہلے ہی شہزاد کے حق میں فیصلہ دے چکی ہوں کہ وہ انتہائی اچھا لڑکا ہے، بالکل تمہارے ابو کی طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ امی تو شہزاد سے بالکل مطمئن تھی، لیکن میں بھی اب شہزاد کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ 1 ماہ کے اندر اندر میری اور شہزاد کی شادی ہو گئی، اور وہ جیسا تھا شادی کے بعد اس سے بھی زیادہ اچھا ثابت ہوا۔ اپنے وعدے کے مطابق امی کو وہ اپنے گھر ضد کر کے لے آیا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی ایک رات امی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ ہم انہیں لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ سہنا آسان نہیں تھا۔ اگر شہزاد مجھے جذباتی سہارا نہ دیتا تو نہ جانے میرا کیا بنتا۔ پہلے تو میں امی کی وجہ سے گھر میں کافی مصروف رہتی تھی، کبھی انہیں دوائی دینی، کبھی ان کا پرہیزی کھانا تیار کرنا۔ میں انہیں بالکل ایک بچے کی طرح سنبھال رہی تھی، لیکن اچانک ان کا یوں چلے جانا، ان سے منسلک تمام کام ختم ہو گئے۔ فراغت ہی فراغت تھی۔ گھر کا کام ہی کتنا تھا، ہم 2 بندوں کے لیے روٹی بنانا کون سا مشکل کام تھا، اور کبھی کبھی تو میں گھر پر روٹی بھی نہیں بناتی تھی۔ شہزاد آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ میری من پسند چیز کھانے کے لیے لے آتے۔ میں اب گھر میں رہ رہ کر شدید بیزار ہو گئی، تو میں نے شہزاد کے موبائل پر سوشل اکاؤنٹ بنانے کو کہا۔ تو شہزاد نے مجھے فیس بک تو بنا کر دی، لیکن ٹک ٹاک انسٹال کرنے سے منع کر دی۔ میں نے جب اس بارے میں اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ ایپ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی خواتین اس ایپ کو یوز کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ خواہ پردے دار خواتین کو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ فیس بک بھی تم احتیاط سے استعمال کرنا، تمہاری کوئی ویڈیو فیس بک پر بھی نہیں آنی چاہیے۔ شہزاد کی بات سن کر میرا دل کافی برا ہو گیا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کتنا کنزرویٹو ہے۔ ساری دنیا ٹک ٹاک بنا رہی ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک حسین بھی ہوں۔ دنوں میں میرے فالورز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ اس پر ارننگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے کہ مجھے ہاتھ پیر کٹوا کر اپنا محتاج کر رہا ہے کہ میں کہیں پر بھی کوئی کام نہ کر سکوں۔ جانے کیوں مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے چھپ کر ٹک ٹاک کی ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیا، اور جب شہزاد آفس چلا جاتا تو میں ٹک ٹاک انسٹال کر کے استعمال کرتی۔ میں نے اس کا اکاؤنٹ خفیہ نمبر سے بنایا تھا۔ جب شہزاد کے آنے کا ٹائم ہوتا تو میں اس ایپ کو اپنے موبائل سے ان انسٹال کر دیتی، یوں اس کو اس ایپ کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا۔ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہوئے ابھی مجھے 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ اس پر میری ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ میں نے اس میں اپنا آدھا چہرہ دکھایا تھا تو دنیا دیوانی ہو گئی، اور نیچے کمنٹس کی بھرمار لگ گئی۔ میں نے جب دیکھا کہ لوگ میرے آدھے چہرے کو دیکھ کر ہی پاگل ہوئے جا رہے ہیں تو مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ ہوا۔ ٹک ٹاک پر خوبصورت لڑکوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ ایسے میں کبھی کبھی شہزاد اور ان کا موازنہ کرتی تو مجھے شہزاد میں کئی خامیاں نظر آنے لگیں، اور میرا دل اس سے اچاٹ ہونے لگا۔ میری جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پر کئی لڑکوں کے میسیجز آنے لگ گئے، اور وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے کہ میں اپنا پورا چہرہ دکھاؤں۔ لڑکوں کی بے قراریاں دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہونے لگ جاتا، کیونکہ مجھے اب ضرورت سے زیادہ خود پر اعتماد ہو گیا تھا۔ لہٰذا اب میں اپنے پورے چہرے کے ساتھ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنانے لگی۔ میرے فالوورز دن دگنی اور رات چگنی تیزی سے بڑھتے چلے گئے اور 1 ملین تک پہنچ گئے۔ میں تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ٹک ٹاک جیسی ایپ پر میں اتنی جلدی مشہور ہو جاؤں گی۔ اس پر میرا ارننگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو میں نے بینک میں اپنا خفیہ اکاؤنٹ کھول لیا، اور مجھے ٹک ٹاک سے جو بھی ارننگ ہوتی وہ میں اس میں جمع کروا دیتی۔
میرے اپنے ذاتی پیسے کیا جمع ہوئے کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ لیکن جتنی اونچی پرواز کے ساتھ میں اڑ رہی تھی، اتنی ہی تیزی کے ساتھ میں زمین پر آ کر منہ کے بل گر گئی۔ جب ایک صبح میں نے موبائل کھول کر اپنا ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ کھولا تو مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ ٹک ٹاک کے میسنجر پر میری ایک ویڈیو انتہائی نازیبا حالت میں ایڈٹ کر کے مجھے بھیجی گئی، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے، جبکہ وہ اصلی نہیں تھی، اور بھیجنے والا اب مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ مجھ سے آ کر ملو ورنہ تمہاری یہ ویڈیو میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں تو شہزاد کو بھی اس حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو مجھے پہلے ہی ٹک ٹاک سے منع کیا تھا، اور اگر اسے یہ سب پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرے گا۔ اس کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں تھا بھی کوئی نہیں۔ مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایک نامعلوم نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی تو وہی لڑکا جس نے میری فیک ویڈیو بنا کر مجھے ٹک ٹاک پر بھیجی تھی کال پر تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ تم نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ تو اڑا دیا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم تک پہنچ نہیں سکتا؟ تو میں شدید خوفزدہ ہو گئی کہ یہ میرے نمبر تک کیسے پہنچ گیا۔ میں کانپنے لگی کیونکہ وہ مجھے مسلسل ملنے کا کہہ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار اس سے ملنے چلی گئی تو پھر یہ سلسلہ نہیں رکے گا، اور نہ جانے میں گندگی کی کس دلدل تک جا پہنچوں۔ میں رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اس بارے میں شہزاد کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں مزید چھپ کر کوئی ایسا کام کروں جو میری بدنامی کا باعث بنے۔ لہٰذا شہزاد گھر آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے ساری بات بتائی، تو وہ پہلے تو بہت غصہ ہوا، پھر وہ کمرے سے باہر گیا اور پھر سائبر کرائم میں رپورٹ درج کروا دی۔ چونکہ شہزاد ایک اچھے عہدے پر تھا، اس لیے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے جلد ہی بلیک میلر تک پہنچ گیا۔ اس کے موبائل سے وہ ویڈیوز ضبط کر کے ڈیلیٹ کر دی گئیں اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اس ساری کارروائی کے بعد میں پریشان تھی کہ نہ جانے شہزاد اب کیا کریں، کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دیں۔ لیکن شہزاد بہت ہی ظرف والے انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف میری یہ غلطی معاف کر دی بلکہ مجھے ایک بار پھر اچھے سے سمجھایا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی اپنی سیکیورٹی، گھر کے حالات اور اپنی تصویریں پبلک نہ کرو، ورنہ اس کے بہت برے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اب میں نے سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اپنے گھر پر توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ چند ہزار روپے کمانے کی خاطر میں اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ بات جب مجھے سمجھ آئی تو میں اب ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ جس نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔